انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اللہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور سرکار کہاں گئے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بطن آمینہ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ آپ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا پیارے محبوب میں نے آپ کو بطن آمینہ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں دنیا میں آنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے گھٹنوں کے بل چنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بچپنا دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن کا پابند دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے جمال دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے کمال دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے پیارے محبوب تجھے حلیمہ کے دیش میں پہنچایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حلیمہ کی بکریاں اکٹھا کر کے پیارے محبوب تجھے جنگل میں لے جانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے پیارے محبوب تجھے جوانی دی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تیری شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خدیجہ سے شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عائشہ سے شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ام حبیبہ سے شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ام سلمہ سے شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے پیارے محبوب ابو بکر کو تیرا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عمر کو تیرا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور تجھے ابو بکر کو برکت داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کو تیرا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے بدر میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، احد میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حنین میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تیرے دان کو شہید ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تیرے رخسار سے خون بہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے رات پر جگایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تیری آنکھوں سے آنسو نکالا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے پیارے محبوب تجھے بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجھے روٹی کھلائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پیٹ پہ پتھر باندھنے دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خانہ کعبہ کے آگے تجھے جھکایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، صحابہ کی مجلس میں تجھے بٹھایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے پیارے محبوب تجھے دنیا میں بھیجا، تیرا میلاد کرایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اللہ مقام پہ بلایا تاکہ لوگ خدا سے جدا نہ سمجھے۔ بولو سبحان اللہ۔ تیرا میلاد کرایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور اللہ مقام پہ بلایا تاکہ لوگ خدا سے۔ ایک بات حل ہو گئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ پہنچے، وہ درے طور پہ پہنچے، نہیں سمجھے، جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، وہ درے نور پہ پہنچے۔ توجہ کرنا، جناب موسیٰ کرتے ہیں ربی ارنی ان انظر الیک، یا اللہ اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ دکھا تو دوں لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ محبوبہ یا اللہ دکھا۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم اپنے پیاروں کی بات کو ٹالا نہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو ہم اپنے نور کے۔ علامہ فخر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کروڑ میں حصہ او تھوڑا سا ذرہ اللہ نے کوہ طور پہ ڈالا۔ اللہ نے تھوڑا سا نور خالق کائنات نے کوہ طور پہ ڈالا، کوہ طور پہ ڈالا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، اور جناب اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، ہوش آیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتا تو کوئی نہیں
یا اللہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، پھر یا اللہ کون دیکھے گا؟ فرمایا نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو آپ کی توجہ کا دانے ہوں، اللہ نے فرمایا سونا یا جا، آپ کیوں نہیں بولتے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ نے فرمایا سونا محبوبہ تو یا جا، تو یا جا، تو یا جا، وہ گلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے، وہیلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے یہ مکان، تو خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ توجہ فرمانا۔ اچھا حضور گئے رب کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، صرف یہ لفظ ہی ہیں، لفظ۔ اپنی ان آنکھوں سے سبحان اللہ، جے گل سن کے سینے میں ٹھنڈ پہندی جے پھر بولو۔ میرے سرکار نے اپنی ان اکھاں دے نال رب دا دیدار کیتا۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگا، میں کہہ دیکھ نبی دی طاقت کتنی ہے۔ توجہ، نبی کی طاقت کتنی ہے۔ کوہ طور پہ تجلا، کوہ طور پر تجلا ہے، تجلا ہے، اور وہ بھی کروڑویں حصے کی تجلا ہے، تجلا ہے، اور جناب موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ریزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، کمال کتنا ہے، تجلا ہے، اور ادھر اللہ 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 ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مٹھار کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ یا میرے نبی کو اور جناب موسیٰ فرماتے ہیں ایک کام میرا بھی بن گیا۔ مکہ حضور کیڑا کم بنیا جے؟ آپ فرماتے ہیں جب ان کوہ طور پہ تجلا پڑی نا تو میری نظروں کو کمال یہ ہوگا کہ 30 میل تک رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلے تو نگاہ موسیٰ دیکھ لیتی ہے۔ بولے نہیں تسی؟ فرمایا میری نگاہوں کو کمال کم از کم اتنا ہو گیا کہ کالے پہاڑ پر 30 میل پر کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلے، جناب موسیٰ دیاں اکھاں انہوں تک لیندیاں نے۔ توجہ کرنا، ماں کیا آگے بھی لوگاں گل سمجھ نہیں ہوندی۔ کہنا کہ نبی کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں۔ میں نے کہا جو تجلا کروڑویں حصے کی دیکھے، وہ تو 30 میل کالی رات، کالے پہاڑ، کالی چوٹی کو دیکھ لے، تو پھر جو اللہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ پیچھے بیٹھے نے کچھ بھی کرتے پہ بولو نہیں یار سبحان اللہ۔ ایتھے بھی بڑے پیچھے بیٹھے نے، ایک ہے بیٹھے نے، وہ پیچھے بیٹھے نے، ایتھے بیٹھے نے، سارے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری نگاہوں کا کمال کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری نگاہوں کا کمال کیا ہے؟ حضور کیا کمال ہے؟ سرکار فرماتے ہیں انا اسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا محمد کی نگاہ، فرمایا محمد کے کان وہ سنتے ہیں
سب سے نیچے جنت ہے اندہ سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا پہ ساتویں آسمانوں، ایک آسمان سے دوسری آسمان تک 500 سال نوری کا فاصلہ، پھر اتنا موٹا، پھر یہ آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان ہے۔ سرکار اپنے صحابہ میں فرماتے بیٹھے ہیں، فرمایا انظر الی حوضی، فرمایا میرے صحابہ محمد مدینے میں بیٹھ کر چچت سے جو حوض کوثر ہے محمد کی نگاہ اسے دیکھے۔ سبحان اللہ یار ایک پتہ کیا ہمارے ساتھ آپ رائن صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، سبحان اللہ یہ صحیح، اللہ کی قسم صحیح بات ہے۔ میں ٹیچر ہو، مکینک ہو، کسی بھی شعبے کا بندہ ہے، میں آپ اس نے تنخواہ لی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کرایہ دے کے جاتے ہو، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو مولوی کو اگر مسجد سے 15,000 روپے تنخواہ مل گئی، مولوی نے کیا کرنی ہے؟ میں کہا مولوی مٹی جو کھاتا ہے۔ اور ہمارے شبیر شاہ حسین صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایسے کرو پلاسٹر کا مولوی لے آؤ، ہے بندے خوش ہیں، بندے ایگری ہیں، پلاسٹر کا مولوی ہو، ہوا بھری، پیچھے سے سین لیا، نماز پڑھائی، ہوا کرتے کہ چلو اسی تو قرآن بھی سنائیے، تو حدیث بھی سنائیے، سب کو سنائیے یار ہے، تو پھر تسی کچھ بول نہیں کوئی بھی کہا نہیں یار، بول کوئی چھڑو نہیں یار، بولیا کرو نا محمد نے سبحان اللہ۔ میرے امام اہل سنت مجددین ملت امام الشوق امام محمد خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرش پر ہے تیری سرش پر ہے تیری، پڑھو میرے نال مل کے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے کہ سرش پر ہے تیری گزر، سرش پر ہے تیری گزر، فرش پر ہے تیری نظر، اللہ تو ملک میں کو عشاء، کہ میں کو عشاء نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، محبت سے بلا گلے، جتنے بندے بیٹھے پڑھو نا محبت سے بلا گلے، کمال لہی حسنا جتنی ایک پہاڑ میں طاقت اتنی طاقت اللہ کے نبی میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ پہاڑ کو دیکھیں گے، پہاڑ ٹھہر گیا، پھر تسی بھی دیکھ لو گے، تھک لو گے تسی بھی۔ اب جتنی طاقت ایک پہاڑ میں ہے اتنی طاقت نبی میں۔ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، یہ گھٹائیں تجھے منظور ہے بڑھنا تیرا، میں نے کہا ہاں نبی کی طاقت کو دیکھ تو میرا ایک مکہ نہیں سہ سکتا، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، نبی کی طاقت کو دیکھو، یہ تو جناب موسیٰ کی طاقت ہے، یا اللہ اپنے معمول کو تو نے کتنی طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ، بولو یار بولو بولو بولو، یا اللہ تو نے اپنی آنکھ کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا پڑھ قرآن، اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے جبل نکرا ہے ایک پہاڑ نہیں دو پہاڑ نہیں کائنات میں جتنے بھی پہاڑ ہیں فرمایا اس قرآن کو اگر یہاں پہ نازل کر دیتے فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاتے یا اللہ ساری کائنات کے پہاڑ سے نہیں اٹھا سکے میرے پھیپھڑے کہاں آگئے نے زور لا کے ایک بندہ ادھر ہوتا نے تجھے سارے جیسے لگا دے ہو جائے نمی سے آئی ہے میرے گھر میرے بندے دیکھو نہیں یہ میں اگر شاید کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے میں خطیب ہوں میں کہنا میں آنکھ چماک با کے گل کرا میں آنکھ با کے تیری آنکھ میرے بارے میری آنکھ تیرے بارے تو ہو گئے تھے میرے مصطفیٰ پر مدینے دی آنکھ یہ خالی بڑھ کے نہیں ہے ایسے ہی طرز و ترنم نہیں ہے کوئی اللہ کی قسم حقیقت ہے اور کسی اہمیں نہیں آگئے اہمیں نہیں آگئے اور مدینے والے نے بلایا تو پھر آیا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ فرمانا اللہ فرماتا ہے کہ سارے پہاڑوں پہ میں قرآن رکھ دیتا نا نازل فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں میں نے لکھی مولا جسے سارے پہاڑ نہیں اٹھا سکے یا اللہ جسے سارے پہاڑ نہیں اٹھا سکے اسے کس نے اٹھا لیا اللہ نے فرمایا نزل علی محمد میرے یار کے سینے نے اٹھا لیا نہیں بولیا تو نہیں بولیا فرمایا میرے یار کے سینے نے اٹھا لیا لوگوں توجہ کرنا میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا سارے پہاڑوں کی طاقت ان سارے پہاڑوں سے بڑھ کر آمینہ کے لال کی طاقت تھوڑا سا اور آگے چلو جبریل امین پہلی وہی لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں پہلی وہی لے کے آئے غار حرا میں ہمیں بھی جانا نصیب ہوا وہاں پہ اللہ اکبر میں قربان جمع ہوتے جا کے امت واسطے رونا اللہ 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 پہلی وہی لے کے حضور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اقرا سرکار سامنے بیٹھے ہیں اقرا دوسری مرتبہ میرے آقا چوپ سبحان اللہ سرکار خاموش ہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں اب جبریل امین نے بدل کیا کیا جبریل امین نے بدل کیا کیا آگے بڑھ کے نے سرکار نے اپنی آپ بھی جاکھا سرکار نے آگے بڑھ کے نا اینجل کوٹ کے جتنی پائی بولو سبحان اللہ ہمارے علماء فرماتے ہیں جناب جبریل امین نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا سینے سے لگا کے یوں دبایا جناب جبریل کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا اللہ کی بار کا میں عرض کی یا اللہ تو نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے میں جاؤں جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلے میں جنت سے میدان آگے نیچے رکھ دوں لوط و شمود کی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں میرے 600 پر گئے ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک گئے یا اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے آج میں نے سارا ہی زور لگا دیا ہے مجھے پسینہ آ گیا میرا یار پھر بھی مسکرا رہا ہے میرا محبوب پھر بھی مسکرا رہا ہے
بعد جناب جبریل نے کہتا سی اقرا، حضور خاموش ہیں. اب جب سینے سے لگایا نا، سبحان اللہ. آپ سمجھنا آپ جناب جبریل امین نے سینے سے لگایا. اب سرکار کا نور، سبحان اللہ. آپ نہیں بولے، حضور کا نور مبارک جبریل کے سینے میں گیا. یوں سمجھ لیجئے فیض محمدی جبریل کے سینے میں آیا. پھر جبریل کو یاد آیا صرف اقرا نہیں کہنا، بلکہ کہنے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق. سرکار نے بتا دیا او جبریل صرف اقرا نہ کہہ، بلکہ اقرا بسم ربک الذی کہہ. اس لیے کہ آج تو نے رب کے بارے میں نہیں بتایا. رب کو تب سے بھی جانتا ہوں جبریل جب تو بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے بھئی آپ کی؟ توجہ فرمانا. اللہ اکبر. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان ہے، بڑی عزتیں اور بڑے کمال عطا فرمائے دے. توجہ کرنا. سبحان اللہ. آپ کے امتی نا، آپ کی بارگاہ میں حضور پانی نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک پہاڑ پہ مارا. فانفجرت من حسنۃ عشرہ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے. میں نے کہا جناب موسیٰ کے ڈنڈے کے نیچے پتھرہ جو پانی کٹ دیں گے جناب موسیٰ کا ڈنڈا مبارک. بولو سبحان اللہ. فانفجرت، 12 چشمے پھوٹ پڑے. سبحان اللہ. ڈنڈا ایک لگایا، سب مبارک ایک لگی. عصا مبارک ایک لگی، آواز ایک لگی، ڈنڈا ایک لگا اور 12 چشمے. سبحان اللہ. فقری پیاسان. اے جناب موسیٰ اپنے عصا مبارک ماریے، 12 چشمے جاری ہو گئے. اب آپ کی توجہ کا تعلیم ہوئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک پڑا، جو نیچے پانی کے شعبے تھے پتھر پھٹ گیا، زمین سے پانی نکل آیا. آپ کی اور توجہ کا تعلیم ہو. اکثر دیکھنے میں آتا ہے پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے. آپ نے توجہ کرنی ہے. آپ کی ایسی مشینری جاری تیار ہو گئی ہے جو چیک کر کے بتاتی ہے ادھر پانی ہے کہ نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی اسباب کے ذریعے سے پانی نکالنا چاہے تو پہاڑوں سے پانی نکل سکتا ہے. یہ یقین جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ. لیکن آجا تجھے مدینے بھی تو لے چلوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب موسیٰ کلیم اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ پہاڑ پہ اپنی عصا مبارک مارے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. توجہ فرمانا. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، یہاں آپ کو کام کاج کریں گے تو آپ کو پسینہ آئے گا، یا آدمی کے جسم سے زیادہ خون نکلتا ہے. توجہ ہے. بخاری سبحان اللہ. بنا عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار نہیں آتی بخاری. سبحان اللہ. توجہ کرنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1500 دے کتنے؟ آپ بولے نہیں. 1500. فرماتے ہیں 1500 دے 1500. ہمیں لگی پیاس. سبحان اللہ. دیکھو میرے نبی کی شانہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہمیں لگی پیاس.
حضور کی بارگاہ میں آگے سرکار فرماتے کہ پانی تھوڑا چھوڑا بچے ہے جی یا رسول اللہ کوئی مشکل ہے اسے تھوڑا اکٹھا کرنے لگے کہ آگے میں سرکار کے پاس نہ پانی رکھ دیا سبحان اللہ توجہ فرمان لوگو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے سبحان اللہ بڑی ٹیکنالوجی بڑی ترقی پہاڑوں کے نیچے سے پانی نکال سکتے ہیں لیکن کوئی آئے سائنسدان اپنے جسم سے پانی نکال کے بتائے جناب جابر فرماتے گئے سرکار نے اپنا دست مبارک پیالے کے اندر رکھا میری نگاہ نے دیکھا ادھر سے بھی اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے توجہ نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ساری صورت میں محمد بشر ہے لیکن ایسے بشر ہے ایسا کسی ماں نے جنئی کوئی نہیں بولو سبحان اللہ یہ کمال تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لو جی حضور کتنی دیر ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ہو گئی ہے 14-15 دن ہو گئے میں سندھ کے اندر میرے مختلف جگہوں پہ تقریریں تھے آج میری آخری تقریر صبح میری انشاءاللہ تعالی لاہور روانگی ہے تو میں کیا میں اینا کا مزہ دے کے جانا سبحان اللہ اینا کا مزہ دے کے جانا کہ موت والے دن آتے ہی تو کرنا دے چھوٹے سرور دے چاس نہ جانا سبحان اللہ توجہ فرمانا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں نا اللہ نے ملک الموت کو بھیجا جاؤ روح قبض کر کے لاؤ اب بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے ملک الموت ہے حضور لمحے پیدا ہو عادت ہے جی جناب ملک الموت کی حضور لمحے پیدا ہو فرمایا کی گل ہے خیر تو ہے حضور تہاڈی روح قبض کرنے واسطے آئے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ففقاہا این ملک الموت اپنا تھپڑ مبارک نا جناب ملک الموت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ملک الموت کے چہرے پہ اپنا تھپڑ مارا نا آنکھ دا ڈیلا باہر پتہ نہیں کیوں بولو گے تو سبحان اللہ آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا توجہ فوری دوڑ لگا سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت یا اللہ کس بندے کو بھیج دیتا ہے جدا مرن دا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ یا اللہ کس بندے کو بھیج دیتا ہے رب نے فرمایا چل ٹھیک ہے اسرائیل میں تیری نا آنکھ صحیح کر دینا درست کر دیتا ہوں واپس جا سبحان اللہ یا اللہ چلا تو جاتا ہوں لیکن خیال آتا ہے کہ دوسری بھی نہ نکال کے واپس آ جائے اللہ نے فرمایا نہیں دوبارہ جا جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ کا حکم بتایا جناب موسیٰ فرمان لگے پتہ ہے میں نے تجھے تھپڑ کیوں مارا ہے سبحان اللہ سمجھنا پتہ ہے میں نے تجھے تھپڑ ہے کیوں مارا ہے اس لیے آج تو میری بارگاہ میں بغیر اجازت کی آگے ہے اللہ اکبر تو نے اجازت نہیں لی ابھی تو نے حضور کی بارگاہ میں بھی جانا ہے سبحان اللہ بولو اور میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا یہ فریق مخالف کے مولانا انور کاشمیری نے یہ بات لکھی ہے انور کاشمیری نے یہ بات لکھی ہے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا نا یہ جناب اسرائیل کی آنکھ
کی جو برداشت کر کے، آپ کا چہرہ مبارک طاقت کی جو برداشت کر کے آپ فرماتے ہیں اگر جناب موسیٰ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں پہ ایک تھپڑ مارتے ساتھ زمینیں بھی پھٹ جاتی، آسمان بھی۔ اللہ یہ نبی کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اسرائیل پھر جناب حضور کی بارگاہ میں آئے، علماء بسے حضور کی بارگاہ میں آگئے، سرکار کی بارگاہ میں آگئے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ ہی اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی سیدہ اجنبی ہوں کیسے آنا ہوا؟ میں آپ کے بابا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بابا علی ہے، کچھ دیر کے بعد آ جانا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کون ہے؟ دیکھیے آپ کے بابا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں، اجنبی ہوں۔ اتنی دیر میں سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی اماں جان، آپ کی گود مبارک میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ دروازے پہ کون ہے؟ عرض کیا بابا کوئی اجنبی ہے، کوئی اجنبی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں